بالکل نہیں. پھر وہ توحید کیا ہوئی؟ وہ تو کرسچنوں کا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو ٹرینٹی، تین مل کے ایک خدا. وہ ہمارے تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا وہ کائی کی ٹرینٹی ہے اور کیسا توحید اس میں داخل ہے. ایک عجیب معمہ ہے مذہب عیسائیت، عجیب معمہ ہے. ایک صاحب جو ہے عیسائی پادری جو ہے ہمارے ساتھ ٹرین میں تھے. ہم نے ان سے بات کی. ہم نے کہا بڑا اچھا موقع ہے. اور وہ یہ سکندرآباد کے کوئی فادر تھے چرچ کے بڑے، اور مذہب عیسائیت میں PhD کی. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ادھر ادھر سامنے آمنے بیٹھے. دلی سے حیدرآباد آنا ہے. تو ہم نے ان سے کہا دیکھیے آپ PhD اپنے مذہب کی، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم آپ کو اپنا مذہب سمجھا دیتے ہیں 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد آپ ہم سے سوالات کیجیے جو آپ کو شبہات ہے. جب آپ مطمئن ہو گئے پھر کھانا کھا لیں گے. اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ اپنا مذہب ہم کو سمجھائیں. کیا ہے آپ کا مذہب؟ کیسا بننا کرسچن اور کیوں بننا ضروری ہے کرسچن؟ اور حضرت عیسیٰ نے تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ اللہ نے خود کہا رسولا الی بنی اسرائیل. آپ کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے. آپ ہم کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے بلکہ اللہ نے فرما دیا وہیں اور رسولا الی بنی اسرائیل. ختم ہو گیا. خیر غرض کے ہم نے ان کو 1 گھنٹہ مذہب اسلام صاف صاف سمجھایا. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو مسلمان بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. 1 ہی منٹ میں آپ عقیدہ رکھ دیجیے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عربی میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ انگلش میں بولیے، ہو گئے مسلمان. اتنا آسان ہے. نہ غسل کرنا ہے، نہ ختنہ کرنا ہے، نہ حوض میں رنگ کے کلر پانی میں نہانا ہے، نہ سلیب لٹکانا ہے، نہ کپڑے بدلنا ہے، نہ نام بدلنا ہے. نام آپ کا اگر جان ہے رہیے، رہنے تو کیا ہو. نام میں اگر شرکی معنی نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو نام رکھنے کو وہی نام رہنے میں حرج نہیں ہے. ہم نے تو سمجھایا جناب، لیکن جب ان کی باری آئی تو وہ ہم کو تو مذہب عیسائیت سمجھا نہیں سکے. وہ کیا مذہب ہے، اور وہ PhD تھے اس میں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر ہم نے سوالات کی بوچھار کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسا عقیدہ ہمارا ہے، ایمان ہے. یہ دیکھو اتنی چیزوں پر ایمان لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کی تشریح یہ ہو گیا ایمان آپ کا. اب کچھ چیزیں اسلام میں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. کچھ چیزیں کھانے کی حلال ہے، کچھ کھانے کی حرام ہے. تو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عبادت. سچ بولنا ہے، وفا کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، اخلاق، عبادات، معاملات درست رکھنا ہے. نہ صاف صاف سمجھا. وہ کچھ سمجھا نہیں سکے، وہ سٹ پٹا گئے.
مذہبی جنہوں نے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے مذہب سمجھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک سکھ لوگ ہو گئے، وہ بھی کسی مدرسے میں پڑھ کے آ رہے تھے سکھوں کی، وہ کیا مذہب ہے ہمارے تو سمجھ میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ کوئی اللہ کے جیسا ہے بولنا شرک ہے۔ کوئی اللہ کے جیسا ہے صفات میں کہ جس طرح اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی عالم الغیب ہے ایسا بولنا شرک ہے۔ پھر آپ بولیں گے کہ اللہ کے رسول نے تو غیب کی بہت خبر، پورا قرآن مجید غیب ہے، پورا قرآن مجید غیب کی اطلاعات دے رہا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پلسرات ہے، شفاعت ہے، حشر ہے، نشر ہے۔ قرآن مجید پورے علم غیب سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ بولیں گے کہ جب حضور کو عالم الغیب نہیں بول سکتے تو پھر یہ تو چیزیں ٹھیک ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ نے آپ کو اخبار غیب پر مطلع فرمایا جس قدر چاہا، اور اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کے پاس کا سارا علم ختم ہو گیا، آپ نعوذ باللہ دونوں برابر ہو گئے، ایسا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے پاس بہت غیب ہے، جیسے شروع میں ہم نے بتایا کہ اگر اللہ کا علم سمندر ہے تو حضور کا علم چلو بھر پانی۔ مفسرین نے لکھا ہے صاف صاف، بریلویوں نے لکھا ہے صاف صاف، لکھتے برابر ہے وہاں پہ، لیکن جب ادھر دیوبندیوں سے مقابلہ ہوا کہتے کچھ ہے، الزام کچھ لگاتے ہیں، بلاش لڑائی، بلاش سرفڈول امت کو بیچاروں غریب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، بلاؤ لڑا رہے ہیں مرغے لڑائی جیسے۔ اور عالمی جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ہیں اس سے سارے مولوی جو ہے ہاتھ بند کیے، ان کو اس کی فکر ہی نہیں کہ خارجی جو ہے مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، ہاؤ ٹو فیس۔ اب سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسلام کے لیے جو گلوبلائزیشن کا ہے، پوری دنیا ایک گاؤں بن رہی ہے، کمیونیکیشن اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے رابطہ ہے۔ پوری دنیا ایک گاؤں، تو آپ بولیں گے کیا خطرہ ہے اس میں؟ بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ جب ایک گاؤں ہو جائے گا تو اس گاؤں میں پوری تہذیب اسی کی چلے گی جو گاؤں میں بڑا ہے، اسی کا مذہب چلے گا جو بڑا ہے مادی اعتبار سے، اسی کا کلچر، اسی کا مذہب، اسی کی فکر، آپ کی کوئی سنے گا ہی نہیں۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں ہم گھروں میں بہت سارے بزرگوں نے تو مصالحات کر لی، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فحش فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، کیا کریں؟ گھر میں کوئی ان کے ذہن و فکر کا رہا ہی نہیں، سب مخالف ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اب سمجھا کہ آپ تک آ گئے، عورتیں برابر یہاں تک ہی پہن رہی ہیں، اتنا کھلا ہے نا، یہ اتنا حرام ہے، nobody is to follow، کوئی سن رہی نہیں، کلچر اتنا عام ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن میں جب دنیا ایک گاؤں کی شکل بنی تھی اور بن گئی ہے،
تو اس میں اسی کا کلچر چلے گا جو طاقتور ہے، اور طاقتور تو وہی ہے، اور دوسروں کو تو جینے بھی نہیں دیں گے۔ تو سب سے بڑا خطرہ اسلام کو اس وقت یہی ہے، اور اسلام تو بڑے بڑے خطرات سے کھیل آگے بڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس کو غالب کرے گا پورے دینوں پر۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے خطرے سے اسلام کس طرح نبرد آزما ہو کے اوپر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کام یہ اسباب سے کرتے ہیں، فرشتے آ کے نہیں کرتے، آپ کو ہم کو ہی کرنا ہے۔ تو اب وہ کس طرح آپ کو ہم کو کریں گے؟ اب حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم کو تو فکر ہی نہیں ہے، ہم تو ایک دوسرے کے لڑنے میں تھے، وہ جماعت اس کو کافر بول رہی، وہ جماعت اس کو مشرک بول رہی، اب مسلمان بچے کون؟ اور یہی چاہتے وہ لوگ، ایک جماعت وہ دوسری جماعت کو، بڑی جماعت کو کہہ رہی کہ یہ کافر ہو گیا، وہ جماعت جن کو کہہ رہی یہ مشرک ہو گیا، تو مسلمان کہاں ہیں؟ اب حکومت کہے گی کہ بھائی مسلمان کون ہے، لے کے آؤ، ان کے مطابق وہ مسلمان نہیں، ان کے مطابق یہ مسلمان نہیں۔ اور جو خطرات اور جھگڑے آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹس میں ہوئے تھے، عیسائیت میں، عیسائیوں میں، پہلے کیتھولک جو ہے، آرتھوڈکس جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے خلاف ایک گروپ پیدا، انہوں نے اتنی بادشاہوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، لاکھوں۔ اور پروٹسٹنٹ پیدا ہو گئے، انہوں نے کچھ بادشاہوں کو تائید میں لیا، انہوں نے ان پر ظلم بڑھایا، انہوں نے ان پر، عیسائیوں کی تاریخ ہے آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ کی، کہ لاکھوں قتل ہو گئے۔ بحث کیا چل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کا جو گدھا تھا اس کی لیٹ کا رنگ کیا تھا؟ ایک پارٹی کہتی تھی کہ مٹی کے رنگ کا تھا، ایک پارٹی کہتی تھی پنک تھا۔ یہ دیکھیے، یہ لڑنے کا مسئلہ ہے، سیم تھنگ ہیئر آلسو از ہیپن۔ ایسے مسائل میں لڑائی ہو رہی، علم غیب رسول میں لڑائی ہو رہی، ارے وہ طے شدہ ہے، وہ طے شدہ ہے، ان کی بھی کتابیں چھان ماریے، آپ ان کی بھی چھان ماریے، بال برابر، فرق نہیں، وہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے۔ اب نتیجتاً لڑ پڑیں گے، اور لڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ جو آرتھوڈکس، کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ جو لڑے، اور ان کی بھیانک جو ہے جنگیں ہو گئی، لاکھوں کٹے، تو عیسائی سماج جو ہے، اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے آرتھوڈکس کا ہے، یہ قتل کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ یہ پروٹسٹنٹ ہے، وہ قتل کر رہے ہیں، تو عوامی مزاج ایسا بن گیا، نو ریلیجن، نہ کوئی مذہب نہیں ہمارا، نہ ہم پروٹسٹنٹ ہیں نہ کیتھولک، نو ریلیجن، نہ کرسچنیچ نہیں ہے۔ اب عام ہے، دیکھیے وہاں جا کے پوچھیے، ایک قلعے میں ہم لوگ دلی میں سفر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے ہم، تو جو کرسچن لڑکیاں بھی، ان سے بات چیت ہوئی، ہم نے کہا یور ریلیجن؟ نو ریلیجن۔ کہاں کی مصیبت؟ ادھر بولے تو ادھر، ادھر بولے تو ادھر، یہ مصیبت ہے، ان کا نو ریلیجن۔ اب آپ کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، آپ تو لڑنے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، بول سکتے ہیں آپ میں مسلمان نہیں ہوں؟ نہیں، وہ بول رہے ہیں نو ریلیجن۔ ارے کیسا جی نو ریلیجن؟
Oh yes, no religion. You are Muslim? No. You are Christian? No. I don't have any religion. उसको बाप भी मालूम नहीं और फादर